اچھا میں یہ سوال سب سے ہی کرتی ہوں اپنے آنے والے مہمانوں سے کہ کوئی پوچھتا ہے کہ کیا پڑھیں، تو کچھ اپنی پسندیدہ کتابیں یا یہ کہ کوئی ہم سے پوچھے کہ ہاں مجھے کیا پڑھنا چاہیے تو کیا سجیسٹ کرنا چاہیے ہمیں؟ دیکھیے، مطالعے میں ایک تنوع چاہیے. اب ہم سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں تو ہم سائنس پڑھتے رہیں، ضرور پڑھتے رہیں، لیکن آپ کو ڈائیورسیفائی کرنا ہے اور چیزیں بھی جاننا ہے. تو اپنے مطالعے میں ادب تو خیر رہے گا، لیکن کچھ تاریخ، کچھ فلسفہ، ان چیزوں کو بھی جگہ دیں تو پھر آپ کی ایک راؤنڈڈ پرسنالٹی ہوگی. اب جہاں تک ادب کا تعلق ہے تو اردو ادب ہو یا انگریزی، اردو میں شاعری کی روایت توانا ہے. غالب، اقبال، فیض، فراز، پروین شاکر آپ موجودہ وقت تک بھی آ سکتے ہیں. اور افسانوں میں بھی آپ کو بڑے نام ملیں گے. پریم چند سے شروع کریں تو منٹو، بیدی، عصمت. لیکن ناولوں میں ہمیں زیادہ نام نظر نہیں آتے. میں تو بس قرۃ العین حیدر کو جانتا ہوں اور اس کے بعد بہت زیادہ مزہ دینے والے یا ذہن کھولنے والے ناول اور نہیں ملتے. لیکن یہ بھی اگر آپ کے مطالعے میں آ جاتا ہے تو آپ پاکستان معاشرے کے حساب سے ایک پڑھے لکھے شخص ہو جائیں گے. ایک ایپیٹائٹ بن جائے گی آپ کی پڑھنے کی، مزید پڑھنے کی اور جذب کرنے کی. انگریزی ادب بھی پڑھ سکتے ہیں. غیر ملک جائیں آپ، جرمن، ہم لوگ جرمن لٹریچر انگریزی میں ہی پڑھتے ہیں، لیکن اگر آپ جرمنی میں ہیں تو کیا کمی ہے لٹریچر کی. فلسفے میں کانٹ سے لے کر کے اور اکنامکس یا سیاست میں مارکس، اور آپ کسی بھی فیلڈ میں تو جرمنز بہت کچھ ہے. ہاں، ہم انگریزی کو زیادہ جانتے ہیں کیونکہ ہمارے لیے یہ زبان آسان ہے. جرمن کو ہم اور فرانسیسی ادب کو ہم ترجمے سے پڑھتے ہیں. تو اگر آپ وہاں تک جانا چاہتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، پڑھیں، مطالعہ کریں.